إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ انتہائی قابل احترام سامعین و سامعات، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ یہ 3 مہینے حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ رمضان المبارک گزرا تو شوال کا مہینہ شروع ہوا جس کی آج 26 تاریخ ہے۔ شوال کا مہینہ تقریباً ختم ہونے کو ہے۔ اس کے بعد ذوالقعدہ اور پھر ذوالحجہ جس کی 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ ہوتی ہے، یعنی بڑی عید ہوتی ہے قربانی والی۔ یہ جو 3 مہینے ہیں رمضان کے بعد، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، یہ 3 مہینے حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حج کے مہینوں کا تذکرہ فرمایا تو وہ حج کے مہینے یہ ہیں۔ ان مہینوں میں مسلمان دنیا کے طول و عرض سے، دور دراز علاقوں سے حج کے لیے بیت اللہ کا قصد کرتے ہیں، اور آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی شوال سے بھی بہت پہلے رمضان حج بیت اللہ کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ جن لوگوں نے حج کرنا ہوتا ہے وہ اپنے اپنے ملکوں سے درخواست کرتے ہیں، پھر ویزے وغیرہ کا پروسیس ہوتا ہے، تو وہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ جن لوگوں نے حج کے لیے درخواستیں دینی تھیں، جانا تھا، پیسے جمع کروانے تھے، وہ سب کچھ تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔
حج بیت اللہ اللہ رب العزت کا ایک اہم فریضہ ہے۔ اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر ہے ان میں سے ایک حج بیت اللہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ رب العزت کا یہ فریضہ ہے ان مسلمانوں پر جن کے پاس بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے بیت گھر کا حج کریں۔ یہ ان کا فریضہ ہے، یہ ان پر فرض ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جن میں سے پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ، الوہیت توحید باری تعالی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی ہے۔ اس کے بعد اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا دوسرا فریضہ ہے، دوسری بنیاد ہے جس پر اسلام قائم ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو مال دیا ہے اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے، انسان کے پاس بچت موجود ہے، اس کے جو اخراجات ہیں پورے کر کے اس کے بعد اس کے پاس پیسے بچ گئے ہیں اور ان پر سال گزر گیا ہے اور وہ اس نصاب کو پہنچ گئے ہیں جس پر اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، تو پھر انہوں نے سال بعد زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے۔ اسی طرح جو لوگ کاشتکار ہیں وہ زمین میں کاشتکاری کرتے ہیں، پھل آتا ہے تو غلے اور اناج میں 20واں یا 10واں حصہ جسے عشر کہتے ہیں وہ بھی فرض ہے، اس کو بھی زکوٰۃ ہی شمار کیا جاتا ہے، وہ بھی زکوٰۃ ہے، وہ غلے اور اناج کی زکوٰۃ ہے۔ زمین سے نکلی ہوئی آپ کی جو آمدن ہے اس کی زکوٰۃ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے صاحب استطاعت اور صاحب نصاب لوگوں پر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے لیے حج کرو، جن کے پاس استطاعت ہے وہ حج کرو۔ حج فرض ہے، ہر مسلمان جو صاحب استطاعت ہے اس پر حج کرنا فرض ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول، ایک بندے کے پاس استطاعت ہر سال ہوتی ہے، وہ بار بار حج کر سکتا ہے، کیا اس پر ہر سال حج فرض ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں کہہ دوں کہ ہر سال حج فرض ہے اللہ رب العزت کی تعلیم سے تو پھر فرض ہو جائے گا، لیکن اللہ رب العزت نے شفقت کرتے ہوئے زندگی میں ایک دفعہ حج فرض کیا۔ صاحب استطاعت جو بیت اللہ پہنچ سکتا ہے اس کی صحت اجازت دیتی ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے، اسباب موجود ہیں وہ جس کو صرف کر کے بیت اللہ تک پہنچ سکتا ہے، اس پر زندگی میں ایک دفعہ حج فرض ہے۔ ایک دفعہ حج کرنا اس پر فرض ہے جب اس کے پاس استطاعت آ جائے۔ تو مسلمان جس طرح باقی فرائض کے بارے میں غفلت کا شکار ہیں، حج کے بارے میں اس سے بھی زیادہ غفلت کا شکار ہے۔ لوگوں کے پاس استطاعت موجود ہوتی ہے، کروڑوں کے کاروبار چل رہے ہوتے ہیں، کروڑوں کی پراپرٹی موجود ہوتی ہے، بینک بیلنس موجود ہوتا ہے، گاڑیاں موجود ہوتی ہیں، بنگلے موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ حج کرنے نہیں جاتے۔ حالانکہ جس کے پاس استطاعت آ گئی اس پر حج کرنا فرض ہو گیا، اس کے بعد کتنا بڑا گناہ گار ہے وہ، اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے۔ حج بھی اسلام کی بنیاد ہے، جس نے حج کی استطاعت کے باوجود حج نہیں کیا اس کے اسلام کی بنیاد ہی نہیں ہے۔
وہ اللہ کا مجرم بن کے ایک ایک لمحہ گزارتا ہے، وہ ہر لمحے اللہ رب العزت کا باغی اور نافرمان شمار ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ راشد، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے پاس حج کرنے کی استطاعت آ گئی اس کے باوجود اس نے حج نہیں کیا، اس کے پاس اسباب موجود تھے، مال موجود تھا، صحت اجازت دیتی تھی، اس کے باوجود حج کرنے نہیں گیا۔ فرمایا پھر کوئی فرق نہیں پڑتا یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر، عیسائی ہو کر مرے، وہ اسلام پر نہیں ہے، اس کا اسلام اس کی بنیاد ہی ڈھہ چکی ہے۔ اللہ رب العزت نے اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پہ رکھی ہے ان میں سے ایک حج ہے۔ فرمایا حج کیے بغیر وہ اسی حالت میں اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، اسلام پہ نہیں مر رہا، یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یا اس حالت میں مر جائے بغیر حج کیے۔ اتنا بڑا فریضہ ہے اور اتنی اہم عبادت ہے، اور اتنی ہی زیادہ غفلت مسلمان اس حوالے سے برتتے ہیں۔ طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں، جی ابھی ہمارا کاروبار جو ہے وہ سٹیبل ہو جائے گا، ہمارا فلاں معاملہ ایسے ہو جائے گا، فلاں معاملہ ایسے ہو جائے گا، اس کے بعد ہم حج کر لیں۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ یہ کام کر کے حج کر، فرمایا کہ جس کے پاس استطاعت آ گئی ہے اس پر حج کرنا فرض ہے، اس کو فوری حج کرنا چاہیے۔ اور حج کرنا صرف یہی نہیں کہ ایک فرض عبادت ہے، بلکہ اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، جس کا حج اللہ کے ہاں مقبول ہو گیا، اس نے اسلام کی بتائی ہوئی شرائط کے مطابق، آداب کے مطابق حج مکمل کر لیا، اس کی جزا اللہ کے پاس جنت ہے، وہ سیدھا جنت کا حقدار ہے۔ اللہ رب العزت اتنا راضی ہو جاتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حج فلم یرفث ولم یفسق، جس نے حج کیا اور حج میں کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، یعنی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، جو آداب جو شرائط بتائی گئی تھیں، جو طریقہ بتایا گیا تھا اس طریقے پر عمل کرتا رہا، جو ممنوعات تھیں احرام کی حالت میں حج کے دنوں میں ان سے بچا رہا، اور حج اس نے مکمل کر لیا، وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو گیا کہ یوم ولدتہ امہ، جیسے جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے اپنی ماں کے بطن سے، اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ معصوم ہوتا ہے بالکل بغیر گناہوں کے۔ جس نے حج کر لیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، شریعت کے مطابق، وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے بالکل، اس کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ اتنی عظیم عبادت ہے۔ اور رہی بات اس کی کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی اب حج تو بہت مہنگا ہو گیا ہے، ویسے تو کروڑوں کے مالک ہوتے ہیں، پراپرٹی ہوتی ہے، بینک بیلنس ہوتا ہے، کاروبار کھڑے ہوتے ہیں، گاڑیاں بنگلے ہوتے ہیں، لیکن کہتے ہیں جی اب تو جی 15-20 لاکھ روپیہ لگتا ہے حج۔ جس کے پاس نہیں ہے اس پر تو فرض ہی نہیں، اللہ رب العزت جانتا ہے اس کے پاس استطاعت ہی نہیں، وہ اللہ رب العزت سے دعا کرے، اللہ اس کے لیے اسباب پیدا کرے۔ لیکن جس کے پاس اسباب موجود ہیں اور وہ کہتا ہے جی اتنی بڑی اماؤنٹ میں 15-20 لاکھ اپنے کاروبار سے نکال لوں، یا اپنا بینک بیلنس اتنا کم کر لوں، یا کوئی پراپرٹی اتنے پلاٹ ہیں میرے، مجھے کوئی پلاٹ بیچنا پڑ جائے گا، یہ ایسے ہی ہے جیسے زکوٰۃ ادا کرتے وقت، عشر ادا کرتے وقت ہمارے مسلمانوں کے دل دماغ میں شیطان بات ڈالتا ہے کہ تم کنگال ہو جاؤ گے، تمہارا مال کم ہو جائے۔ ابھی عشر کا بھی موسم ہے، گندم کٹ رہی ہے، اللہ رب العزت نے فریضہ جو زکوٰۃ کا عائد کیا ہے، جس طرح میں نے بتایا عشر بھی اس میں شامل ہے۔ اگر 18-20 من اس کی گندم اس کی کاشت ہوئی ہے
تو اس پر عشر فرض ہو جاتا ہے۔ 20واں حصہ ہمارے عام علاقوں میں 20واں حصہ ہے، یعنی 20 من میں سے 1 من گندم اللہ کی راہ میں ادا کرنا فرض ہے، عشر ہے۔ لیکن ادا کرتے وقت لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، مسلمانوں کو۔ 1 من گندم اتنے ہزار کی ہے اور 5-7 ایکڑ ہیں تو وہ سینکڑوں من ہے، اس میں سے جناب 10 من 15 من 20 من اتنی گندم ہم ادا کریں۔ شیطان دل میں ڈالتا ہے کہ تمہارا مال کم ہو رہا ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں بتاتا ہے، تمہارے دل دماغ میں یہ بات ڈالتا ہے کہ مال تمہارا کم ہو جائے گا، کنگال ہو جاؤ گے تم، جبکہ اللہ رب العزت مغفرت کا وعدہ دیتا ہے اور بڑھا چڑھا کر دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو تمہارا مال کم نہیں ہوگا، زیادہ ہوگا۔ دنیا کے جو کاروبار ہیں، معاملات ہیں، حکومت کو دیا جانے والا ٹیکس ہے، 18% تو جی ایس ٹی ٹیکس ہے جو ہر بندے پر، ہر حالت میں، ہر چیز پر لگا ہوا ہے۔ آپ چینی خریدتے ہیں، آپ نمک خریدتے ہیں، آپ کچھ بھی خریدتے ہیں، پانی حتیٰ کہ خریدتے ہیں، کھانے پینے کی، پہننے کی کوئی بھی چیز آپ خریدتے ہیں، اس پر 18% کم از کم جی ایس ٹی ہے جو حکومت نے عائد کیا ہو، اور ہر بندہ ادا کر رہا ہے، غریب ہو، مسکین ہو، خود زکوٰۃ لے کر گزارا کرتا ہو، اس کے گھر فاقے پڑتے ہوں تب بھی اس کو ادا کرنا ہے، وہ ادا کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ کتنے ٹیکس ہیں جی، انکم ٹیکس الگ ہے، اور پھر گھروں پر ٹیکس پڑ رہے ہیں، اور پھر ہر چیز پر ٹیکس دے کے ایک عام بندہ اوسطاً 30 35 40% تک ٹیکس دے رہا ہے۔ یعنی اگر وہ 100 کما رہا ہے تو 40 حکومت کی جیب میں جا رہے ہیں، اور وہ دے رہا ہے، اور اس پر وہ خوش ہے، مطمئن ہے کہ یہ ہم پر عائد ہو گیا، اب کیا کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی راہ نکلتی ہو تو نکال لیتے ہیں ٹیکس سے بچنے کی، لیکن دینا پڑتا ہے، جی ایس ٹی تو دینا ہی دینا ہے سب نے۔ اس دینے پہ کوئی مسئلہ نہیں، اور اللہ رب العزت ہر بندے سے زکوٰۃ و عشر کا مطالبہ نہیں کرتا۔ جس بندے کے پاس مال ہے، چاہے لاکھوں کماتا ہے اور لاکھوں ہی صرف کر لیتا ہے، موقع پہ چلے جاتے ہیں، اس کے سال ہی نہیں گزرتا، بچت ہی نہیں ہوتی، اللہ رب العزت اس پر کوئی فرض عائد نہیں کرتا، زکوٰۃ کا کوئی عائد نہیں کرتا۔ پھر سال گزرنے پر بھی اگر اس کا مال ایک خاص حد تک نصاب کو پہنچتا ہے، سونا 7.25 7.5 تولے، چاندی 52 تولے، اتنی اگر ہو اور سال پڑی رہے، اس پر اللہ رب العزت زکوٰۃ، یعنی جو سیونگ ہے، اس کا مال اس کا زائد پڑا ہوا ہے اور سال بھی گزر گیا ہے، اس پر اللہ رب العزت 2.5%، صرف 2.5%، 2.5%، 40 50 35 30 20% جو ٹیکس دے رہے ہیں، روزانہ دے رہے ہیں، ان کو 2.5% پہ موت پڑتی، 2.5% دیں گے جی، حساب کر رہے ہیں جی، اتنے ایکڑ ہے، 50 ایکڑ گندم ہے جی، اس پہ تو سینکڑوں من گندم اتنے لاکھ کی ہو جائے گی، اتنا ہمیں زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اسی طرح حج کے بارے میں، حج جو ہے جی 15-20 لاکھ لگ جائے گا جی، چاہے شادیوں بیاہوں پہ فضول رسوموں میں اتنا خرچ کر دیتے ہیں، کروڑوں روپے۔ متوسط طبقے کے لوگ ہم نے یہاں اس شہر میں دیکھے ہیں، متوسط طبقے کے لوگ کو بڑی کوٹھیاں بنگلے نہیں ہیں، متوسط طبقے کے لوگ، یعنی غریب بھی نہیں ہے اور بہت لینڈ لارڈ بھی نہیں ہے۔ ایک بندے کے بارے میں سنا، اس نے 95 لاکھ روپے اپنے بیٹے کی شادی پہ خرچ کیا، ادھر سرگودا میں، عام بندہ ہے، بہت زیادہ کوئی امیر کبیر کوئی لینڈ لارڈ نہیں، لیکن حج کرنے کے لیے سال ہر سال گزر جائیں گے، 10 15 20 سال، بوڑھے ہو جائیں گے، اور جب پتہ ہے کہ اب مر جانا ہے، بس جی اب کسی نہ کسی طرح حج کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ زندگی میں جب چاہو حج کر لو، فرمایا جب استطاعت آئے تب حج کرو، جب استطاعت آئے تب حج کرو۔ اب جوانی ہوتی ہے، انسان صحت مند ہے، حج میں ظاہر ہے کہ بہت زیادہ رش، دنیا بھر سے لوگ آئے ہوئے، اور پھر گرمی، مشقت ہوتی ہے۔ عمرے کی نسبت تو بہت مشکل ہے حج کا سفر اور حج کے معاملات۔ عمرے میں بھی ہمارے ہاں یہی ہے، بڑھاپے میں جا کے ساری زندگی ادھر
عیش موج کی ہے، اور جب مرنے کے بالکل قریب ہو گئے ہیں، گھٹنے رہ گئے ہیں وہاں، اب پتہ ہی نہیں، بہت سے بوڑھے بیچارے ایسے جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم نے کرنا کیا ہے، بیت اللہ کا طواف تک نہیں پتہ، اور وہ بھی گھر والے بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ جی اماں ابا جو ہیں وہ عمرہ کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، اب وہاں لوگوں کے رحم و کرم پہ کسی نے کوئی صحیح عمل کر لیا، غلط کر لیا، کوئی پتہ نہیں۔ تو حج جو اللہ رب العزت کا فریضہ ہے، جیسے ہی استطاعت آئے فوراً حج ادا۔ اور یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ جی 15-20 لاکھ اتنا مال ہمارا چلا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، میری امت کے لوگوں حج و عمرہ کثرت سے کرو، فرض تو ایک دفعہ ہے نا، بار بار کرو، اللہ استطاعت دیتا پھر کر لو، پھر کر لو، پھر کر لو، نفلی کرتے رہو۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ کیا؟ فرمایا فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فرمایا یہ گناہوں کو اور فقیری کنگالی کو اس طرح دور کر دیتا ہے حج و عمرہ بار بار کرنا، یہ سفر سعادت، بیت اللہ کی حاضری، ارکان کو ادا کرنا، یہ اتنا مبارک عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی اللہ فقیری بھی دور کر دیتا ہے، اگر مال کی کمی ہے اللہ رب العزت فروانیاں عطا کر دیتا ہے، فروانیاں عطا کرتا ہے۔ وہ تو جگہیں ہی ایسی ہیں جہاں اللہ رب العزت دعائیں قبول کرتا ہے، وہاں جا کر آپ اللہ کے حضور دعائیں کریں گے، آپ کی دعائیں مستجاب ہوں گی، قبول ہوں گی، اور ساتھ ساتھ فقیری بھی دور ہوتی ہے، گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، گناہ بھی اللہ رب العزت معاف کر دیتے۔ کیسے ختم ہوتی فقیری بھی اور گناہ بھی؟ مثال دے کر فرمایا جس طرح بھٹی میں لوہا ڈالیں یا چاندی ڈالیں یا سونا ڈالیں، اس کو پگھلاتے ہیں نا، اس کو صاف کرنے کے لیے جو ملاوٹ ہے، جو کھوٹ ہے، جو میل کچیل ہے وہ اوپر آ جاتی ہے، نکل جاتی، جس طرح وہ سونا کندن بن جاتا ہے، چاندی صاف ہو جاتی ہے، اور لوہا اگر پگھلایا جائے تو اس کی ملاوٹ ختم ہو جاتی۔ فرمایا اس طرح گناہ بھی ختم ہو جاتے ہیں انسان کے ذمے جتنے بھی ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت فقیری کنگالی بھی ختم کر دیتا، مال کی فراوانی بھی، دنیا بھی اور آخرت بھی بنتی ہے۔ اور جس کا حج اللہ کے ہاں مقبول ہو گیا، فرمایا جنت کے علاوہ تو اللہ کے پاس اس کی جزا ہے ہی کوئی نہیں، صرف جنت ہے، اللہ رب العزت جنت عطا فرمائے گا۔ اور یہ فریضہ اللہ رب العزت کا جن لوگوں پر عائد ہوا ہے وہ اس چیز کا نہ تو بہانہ بنائیں کہ ابھی جی بہت کام کرنے کے ہیں، جی ابھی ہم نے بچوں کی شادیاں کرنی، بچوں کی شادیاں کرنی، بچوں کی شادیاں کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے کوئی اخراجات آپ پر عائد کیے ہیں؟ اتنے کروڑ ہوں گے تو آپ بیٹے کی شادی کریں گے، یا اتنے لاکھوں جہیز دے کر بیٹی کی شادی کریں گے؟ یہ اللہ نے کوئی عائد کیا ہمارے؟ یہ ہماری بنائی ہوئی رسمیں، ہمارے معاشرے نے یہ گندا سسٹم بنایا ہے جس کی وجہ سے نکاح کو، شادی کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ ہمارے ہاں فحاشی اور یعنی بے حیائی عام ہو رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سسٹم بڑا صاف ستھرا سا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے افضل اور اعلیٰ گھرانہ کون سا ہو سکتا؟ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں دیکھیں، آپ کے نکاح دیکھیں، کتنے اخراجات اٹھے ہیں، آپ کی بیٹیوں کے نکاح ہوئے، ان کی رخصتیاں ہوئی ہیں، کتنے اخراجات ہوئے۔ صحابی آتے ہیں اللہ کے رسول، اب میرا نکاح، ایک عورت آئی ہوئی ہے، اللہ کے رسول میرا نکاح کر دیں، اگر رشتہ ہو جاتا ہے تو کوشش کریں۔ آپ نے فرمایا حق مار کوئی ہے؟ اللہ کے رسول میرے پاس ایک ہی چادر ہے، ایک ہی چادر ہے جو میں نے اوپر اوڑھی ہوئی ہے، نیچے بھی باندھی ہوئی ہے اور اپنے اوپر بھی تھوڑی بہت ڈالی ہوئی ہے، یہی چادر میرے پاس، میں اتنا کر سکتا ہوں کہ اس کو آدھا کاٹ دوں، آدھا اس کو دے دوں حق مار میں، اور آدھی اپنے پاس رکھ۔ فرمایا میرے صحابی اس کو کاٹ لو گے نہ تمہارے کام کی رہے گی نہ اس کے، چھوٹی ہو جائے گی، پھر صرف تم اپنے نیچے باندھ سکو گے، اوپر نہیں آ سکے گی، نماز کے لیے کندھوں کے اوپر بھی ڈالنا ہوتی چادر، کوئی اور چیز تلاش کرو، جاؤ تلاش کر کے آتے، اللہ کے رسول کچھ نہیں ملا۔ فرمایا جاؤ لوہے کا ایک چھلا لے، ایک انگوٹھی،
ہمارے ہاں 2 4 5 10 روپے اس کی قیمت ہوگی. جاؤ لوہے کی انگوٹھی لے آؤ, میں اس کو حق مار بنا کر تمہارا نکاح کر دیتا ہوں. ڈھونڈتا رہا بیچارہ, ڈھونڈتا رہا, اللہ کے رسول نہیں ملی. بیٹھ گیا. جب اس نے دیکھا کہ نا امیدی ہے, اللہ کے رسول تو نکاح نہیں کر رہے حق مار کے بغیر, میرے پاس انگوٹھی بھی نہیں, لوہے کی انگوٹھی, چھلا نہیں. اٹھ کے جانے لگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلاؤ. میرے صحابی تمہیں قرآن کی کچھ صورتیں آتی ہیں؟ زبانی کوئی قرآن یاد ہے؟ اس نے کہا مجھے سورہ بقرہ بھی آتی ہے, اس کے ساتھ والی صورت بھی آتی ہے. فرمایا فقط ملکتکھا بما معک من القرآن, میرے صحابی یہ جو قرآن تمہیں یاد ہے اس کے عوض میں تمہارا نکاح کرتا ہوں. نکاح کے بعد اپنی بیوی کو یہ قرآن پڑھا دینا, اتنا حصہ, جاؤ تمہارا حق مار ادا ہو. یہ اسلام نے جو طریقہ بتایا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوتا ہے, آپ کا نکاح سفر میں. صحابہ سے کہتے بھئی کسی کے پاس کوئی چیز ہے, کوئی کھجوریں لے آ رہا ہے, کوئی پنیر لے آ رہا ہے, کسی کے پاس کچھ بھی تھا وہ لا کر ادھر سفرے کے اوپر ڈھیر کیا ہے, اور مل بیٹھ کے سب نے کھا لیا, ولیمہ ہو گیا. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ ہے, جو اس ساری کائنات کے سارے انسانوں سے افضل اور اعلیٰ ہے, انبیاء اور رسول کے سردار ہیں, سید و ولد آدم ہیں, ان کا ولیمہ ہے. اور ہم سمجھتے ہیں ٹھیک ہے, جس کے پاس اللہ نے جس کو استطاعت دی ہے, ٹھیک ہے, اچھا معقول انتظام کر کے لوگوں کو ولیمے کے لیے بلائے, لیکن اپنی چادر سے باہر پاؤں پھیلانا اور شادیوں پہ بے جا اخراجات کرنا. اور پھر جب زکوٰۃ کی باری آتی ہے, حج عمرے کی باری آتی, جی یہ تو ہمارے لیے بہت مشکل ہے. تو حج و عمرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں سے بھی پاک کرتے ہیں, انسان کی فقیری بھی دور کرتے ہیں. اگر اس کا کاروبار نہیں چل رہا, جو اسباب ہیں لگا کے چلا جائے, حج و عمرہ کرے, اللہ رب العزت اسباب پیدا فرمائے, اللہ بہترین روزگار دے دیں گے, گناہوں سے پاک ہو جائے, اللہ رب العزت سکون اور اطمینان دے دیں گے, زندگی ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے حج و عمرہ کے بعد. اگر انسان اپنے گناہوں پہ قابو پا لے, پہلے تو اللہ معاف کر دیتا ہے اگر صحیح طرح سے حج و عمرہ آپ کرتے, اس کے بعد اپنی نئی زندگی شروع کریں, نیکی والی زندگی, اللہ کی فرما برداری والی زندگی. اس لیے جو لوگ اس سال نہیں جا سکے, ظاہر ہے اب تو ممکن نہیں ہے, تقریباً سارا پروسیس مکمل ہو چکا ہے, لیکن یہ مہینے جو ہیں شوال, ذوالقعدہ اور ذوالحجہ, یہ حج کے مہینے, پوری دنیا سے لوگ, اس وقت تو ظاہر ہے کہ نہ تو ہوائی جہاز تھے, نہ کوئی بہترین سواریاں تھیں, لوگوں نے اونٹوں پر اور دیگر سواریوں پر سفر کرنا ہوتا تھا دنیا کے بڑے بڑے دور دور خطوں سے. تو وہ پھر شوال میں ہی سفر شروع کر دیتے, ذوالقعدہ میں سفر شروع کرتے, بیت اللہ پہنچتے, اتنی مشقت کر کے. آج ہمارے لیے کہ چند گھنٹوں کا سفر, چند گھنٹوں کا, بہترین ہوٹل موجود ہیں, بہترین سہولیات وہاں موجود ہیں. ابھی بھی اگر ہم حج و عمرہ سے محروم رہے تو یہ بہت بڑی محرومی, اور یہ فریضہ ہے, اسلام کی بنیاد ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس فریضے کو کما حقہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا